ہاللیلویا۔ واعظ کی کتاب 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا، پھر پیدائش 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور ایوب 1 باب اور اس کی پہلی آیت۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی ہے۔ پیدائش 6واں باب اس کی 9ویں آیت۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایوب 1 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ میں پھر واعظ کی آیت پھر میں پڑھوں گا، 10ویں باب کی پہلی آیت۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کو یہ تینوں آیات یاد ہو گئی ہیں تو مناسب ہے۔ ہاں، تینوں آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، کیا ہمیں ان کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، ہم نے پڑھا مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ عبرانی بائبل کے اندر جو وائس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوہلیت۔ انگلش میں اس کا ترجمہ پریچر کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے، مطلب ہے مجلس یا اسمبلی سے واعظ کرنا، خطاب کرنا۔ اس کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ۔ اس جو 10واں باب ہے، اس کے اندر حماقت اور حکمت کی بات کی گئی ہے۔ ہم پچھلے چند اتواروں سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم زندہ ہوئے ہیں۔ آمین۔ کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم زندہ کیے گئے ہیں۔ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2 باب کے اندر اس کی پہلی آیت کو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم زندہ کیے گئے۔ آمین۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جتنی دفعہ ہم نے اس کو دہرایا ہے، یہ آیت ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم کیا ہوئے ہیں؟ زندہ ہوئے ہیں۔ شاباش۔ اور
پھر جب ہم زندہ ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ آمین۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ جب ہم زندہ ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ ادھر ہی کھڑا رہا، تھوڑی ادھر آ جا، آگے آ جا۔ خدا کی مرضی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پاک بنیں۔ خدا کی مرضی کیا؟ ہم پاک بنیں اور پاک رہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے اس نے ہمیں زندہ کیا ہے تو اس لیے زندہ نہیں کیا کہ ہم مر جائیں، اس نے ہمیں زندہ کیا ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک بنیں اور پاک رہیں۔ آمین۔ پاک رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 12ویں باب کی پہلی آیت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے، کیونکہ یہ خدا کو پسندیدہ ہے اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدل جاؤ اور تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ آمین۔ ہم نے اپنے بدن جو ہے وہ قربان کر دیے ہیں، نذر کر دیے ہیں، اور اس لیے کر دیے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں، ہم زندہ خدا کی پرستش کریں، ہم زندہ خدا کی ستائش کریں۔ اس لیے نہیں کیے کہ پھر ہم گناہ کریں، پھر ہم بدی کریں۔ خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم زندہ ہو گئے ہیں تو زندہ رہیں، ہم پاک ہو گئے ہیں تو پاک رہیں، اور پھر جو خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے اس خدمت کو پورے دل کے ساتھ کریں۔ رومیو 12ویں باب کی پہلی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور اگر آپ گھر جا کر ان کو پڑھیں، پورے باب کو پڑھیں، تو وہاں پر بڑی خدمتوں کا ذکر ہے، لیکن ان ساری خدمتوں کے ساتھ تابعداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جو بھی خدمت کرتے ہیں وہ تابعداری کے ساتھ کریں، شکایت کے ساتھ نہیں۔ کہیں پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے ہم خدا کی نظر میں ناپاک ٹھہر جائیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک بنیں اور پاک رہیں، تو پھر پاک رہنے کے لیے ہمیں خدا کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ ہر بندہ
یہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سرفرازی مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، لیکن یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ امثال 22ویں باب کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ آمین۔ اگر کوئی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی زندگی پانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ خداوند کے خوف میں رہے، خداوند کی تابعداری میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور لکھا ہے یہ فروتنی کا اجر ہے، وہ تابعداری جو خدا کے حضور رہ کر ہم کریں گے، اس کا اجر ہمیں زندگی، دولت، شہرت اور کامیابی کی صورت میں ہمیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص تابعداری کرنا نہیں چاہتا تو یاد رکھے وہ کبھی بھی کامیاب شخص نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی سرفرازی حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی جو یسوع مسیح نے مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو اس زندگی کے تاج کو حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص تابعدار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی اس تاج کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے، پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں۔ اور پھر مقدس یوحنا رسول اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق مل گیا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور اب جب ہم اس کے خاندان میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر اس خاندان کے لائق ہمیں زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ اگر کوئی شخص امیر گھرانے سے ہو تو وہ کوئی ایسی نیچ حرکت کر دے تو وہ کہندے نے کم از کم اپنے خاندان دا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ تو کیڑے خاندان ہے۔ تو اگر ہم خدا کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا شمار خدا کے خاندان میں ہوتا ہے، اور ہم اس بات کا برملا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، تو پھر ہمیں اس باپ کے شایانہ شان اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، یاد رکھیں تابعداری کا کام ہے مکمل تابعداری، پوری تابعداری۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہ بات سکھائی جاتی تھی، سن اسرائیل خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پورے طور سے ہمیں خدا کے حضور چلنا اور اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اور اگر ہم کہیں پر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کام خدا ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا ہے واعظ 10ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کہ مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں۔ ایک بڑا قیمتی عطر مرکز 4 باب کے اندر 14ویں باب کے اندر ایک عورت جو جٹا ماسی کا عطر لے کر آئی، سنگ مرمر کے عطر دان میں اس نے اس کو توڑا اور یسوع کے سر پر ڈال دیا،
اور لوگ باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا اتنا مہنگا عطر وہ انہیں ضائع کر دیتا ہے. اگر یہ غریبوں کو دے دیتی, یہ بیچ کر غریبوں کی مدد کر دیتی تو کچھ عرصہ ان کو کھانے کے لیے خوراک مل سکتی تھی. اب وہ عطر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے, اور اس وقت کے حساب سے وہ 300 دینار کی قیمت کا تھا. اور اندازہ کریں کہ آج اس کی کتنی قیمت ہوگی. اب وہ قیمتی عطر, اگر اس عطر کے اندر مکھیاں ہوتی, اس عطر کے اندر کوئی مکھی مر گئی ہوتی, تو اس عطر کو پھر خوشبو نہیں دینی تھی, پھر اس نے بدبو دینی تھی. وہ مہنگا عطر جو 300 دینار کا بک سکتا تھا, اگر اس میں کوئی مکھی مر جاتی تو پھر اس نے خوشبو, پھر اس کی کوئی ویلیو, پھر اس نے بدبو دینی تھی. اور پھر شاید وہاں پر بیٹھے لوگوں نے یہ کہنا تھا انہیں کی کر دیتا ہے, اور یہ کیڑی چیز لیا کے تے انہیں یسو دے سر تے پاتی, سارے انہوں بو ہی آ رہی. میں ایک دفعہ آفس میں جب میں جاب کرتا تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا, اور اس نے بڑی پگڑی شگڑی پہنی تھی, اور اس نے جو عطر لگایا ہوا تھا نا بڑا کوئی, جدوں دفتر دے وچ وڑیا نا تے سارے باہر نکل آئے. انہیں کہا کون آ گیا, کیڑا بندہ جڑی مطلب اتنی بدبو آ رہی ہے, لیکن انہوں نے تو عطر لایا تھا. اور سارے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ یار کی ہو گیا, کی آ گیا, انی ہو دی, مطلب وہ تو اپنے طور پر خوشبو لگا کر آیا تھا, لیکن دوسروں کے لیے وہ خوشبو جو تھی وہ ناگوار گزر رہی تھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مردہ مکھیاں جو ہیں اس قیمتی عطر کو بدبودار بنا دیتی ہیں. پھر اس عطر کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس میں مکھی مر جائے. ہم کسی چیز میں اگر مکھی گر جائے, مر جائے, سبزی میں, چائے میں, تو اسی انہوں کھاندے نہیں. کسی انہوں کھاندے ہیں ویکھیں؟ ہاں جی, مشکل ہے کہ ہم مردہ مکھی دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کھانا ناپاک ہو گیا ہے, میں نہیں کھا سکتا. اسی طرح تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی ہے. تھوڑی جی بے وقوفی جڑی ہے اور بڑی عزت تے شہرت نو کی کہندی ہے, ختم کر دیں. تھوڑی جی حماقت, تھوڑی جی بے وقوفی. خروج 30 باب کے اندر خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے لیے مسح کرنے کا ایک تیل بنائیں, ایک عطر, خوشبودار عطر بنائیں. اور وہ عطر جو ہے جس چیز کو لگایا جائے یا جو چیز اس کے ساتھ لگ جائے وہ پاک ٹھہرے گی اس عطر کے ساتھ. کیوں؟ وہ قیمتی عطر بن جائے گا. میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آئے. خروج 30 باب اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا, جو پیچھے آپ نے توجہ سے سننا ہے. لکھا ہے 22ویں آیت سے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مشکال کے حساب سے خاص خوشبودار مصالحے لینا, یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال, اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی, اور خوشبودار اگر 250 مسکال, اور تج 500 مسکال, اور زیتون کا تیل 1 ہین,
اور تو ان سے مسح کرنے کا ایک پاک تیل بنانا، ایک عطر، خوشبودار عطر بنانا، یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا۔ یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اور اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو، اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا۔ جو کچھ بھی اس تیل سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا۔ اگر وہ تیل چیزوں کو پاک کر سکتا ہے تو اس تیل کی ویلیو خدا کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ اور اگر اس خوشبودار روغن کے اندر، اس خوشبودار پرفیوم کے اندر، تیل کے اندر اگر کوئی مکھی مر جائے تو کیا اس سے کوئی چیز پاک ٹھہر سکتی ہے یا وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور خدا نے یہ سختی سے منع کیا تھا کہ اے والا پرفیوم، اے والا تیل، اے والا روغن کوئی اور استعمال نہ کرے، کوئی کارچ بھی انج نہ بناوے، اے صرف کیے میرے لیے، میں دی خوشبو لواں گا اور اس کے سبب سے یہ ساری چیزیں جو ہیکل کے اندر ہیں پاک کی جائیں گی۔ اب ہم سب نے جب یسوع مسیح کا ہم نے اقرار کیا تو یسوع مسیح نے اپنے خون کی قدرت سے ہمیں کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط کے اندر لکھتے ہیں کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یسوع کے خون سے، یسوع کے خون سے ہم پاک ہوئے ہیں۔ خدا نے قائن سے کہا ہابل کا خون مجھے زمین سے کیا کرتا ہے؟ مجھے پکارتا ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ یسوع کا خون ہابل کے خون سے بہتر خون ہے، جو جس پر پڑتا ہے اس کو وہ پاک کرتا ہے، اور اسی خون کی بدولت ہم خدا کی نظر میں پاک ٹھہرے ہیں۔ اور یہ خون اور یسوع کے کلام کی قدرت، یسوع مسیح نے خود کہا جو کلام میں نے تم سے کیا ہے اس کے سبب سے تم پاک ٹھہرے ہو۔ اور اگر یسوع کے خون اور اس کے کلام کی قدرت سے ہم پاک ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مکھی ہمارے اندر مر گئی تو پھر خدا اس کی کیا خوشبو، کیا خوشبو، خدا کو وہ خوشبو پسند آئے گی؟ کبھی نہیں۔ بے شک ہم اس کے بیٹے یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اس کے کلام کی قدرت سے پاک ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس کے کلام کی خوشبو ہے۔ لیکن اگر کوئی مردہ مکھی ہمارے اندر پائی گئی تو پھر ہماری کوئی ویلیو۔ پھر کیا لکھا ہے کہ مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو کیا کر دیتی ہیں؟ بدبودار کر دیتی۔ پھر ساڈے اندروں خوشبو آن دی بجائے کی ہوئے گی؟ بدبو آئے گی۔ اور جو شخص مر جاتا ہے اس میں سے پھر کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ اسی لیے ہمارا زندہ رہنا ضرور ہے، اسی لیے ہمیں گناہ سے دور رہنا ہے، ہمیں بدی سے دور رہنا ہے۔ اور ایوب کی معرفت ہم نے سنا ہے، ایوب پہلے باب کے اندر پہلی آیت کے اندر، کہ وہ کامل اور راست باز تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا اور خدا سے
ڈرتا تھا، اس کے اندر کوئی مردہ مکھی نہیں تھی، اسی لیے خدا اس کے متعلق فخر کرتا اور شیطان کو کہتا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے۔ اور پھر نوح کے متعلق ہم نے لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں کیسا تھا؟ راست باز، اور کیا تھا؟ بے عیب تھا۔ نوح کیسا تھا؟ بے عیب شخص تھا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ یہ ہے جب ہم بدی سے دور رہتے ہیں، خدا کے خوف میں رہتے ہیں، اور ہم اپنے اندر کوئی ایک مردہ مکھی کو بھی رہنے نہیں دیتے یا اجازت نہیں دیتے کہ کوئی مکھی ہمارے اندر ہو، تو پھر ہم خدا کے مقبول ٹھہریں گے۔ اور جیسے پالوس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھا کہ یہی خدا کو پسندیدہ ہے کہ ہم اپنے بدن کیا کریں؟ قربان ہونے کے لیے دے دیں۔ قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قربانی دے دی تو پھر ہم میں کوئی بدی نہ پائی جائے۔ اگر بدی آ گئی تو یاد رکھیں پھر ہم میں سے خوشبو نہیں آئے گی۔ ایک حوالہ ذرا دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت، غور سے سنیں ذرا۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، 14ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 14ویں آیت، مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ ہمارے وسیلہ سے اپنے علم کی خوشبو ہر جگہ، جتھے جتھے اسی جائیے وہ خوشبو جڑی ساڈے اندر ہے، وہ دے کلام دی، یسو دے خون دی، جتھے جتھے اسی جائیے وہ خوشبو اسی کی کریے پھیلان دے جائیے۔ تے جے ساڈے کول خوشبو نہ ہوئی، مردہ مکھیاں اندر ہویاں، تو پھر ساڈی خوشبو کدے جو بدل جائے گی؟ بدبو جو۔ جدوں کوئی کولوں دی ننگے گا تو وہ نک تے کی رکھ لے گا؟ ہاتھ رکھ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بدبو آ رہی۔ اور میں نے کہا کہ جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں زندہ رہنا ہے، اور زندہ شخص سے خوشبو آتی ہے، زندہ شخص سے بدبو نہیں آتی۔ بدبو جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس سے، اور ہم روحانی طور پر جو شخص گناہ کرتا ہے وہی مرتا ہے اور اسی سے بدبو بھی آتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ ہمارے اندر اس کے علم کی خوشبو ہے، اور ہم نے جہاں جانا ہے اس خوشبو کو پھیلانا ہے۔ اور اگر وہ خوشبو ہمارے اندر نہ ہوئی، اگر ہمارے اندر مردہ مکھیاں پائی گئیں، تو ہماری خوشبو کو وہ بدبودار کر دیں گی، اور پھر ہمارا کوئی بھی فائدہ۔ یسوع مسیح نے خود کہا تم دنیا کے نمک ہو، اور اگر تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ پھر وہ کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یہ ہے، اگر خوشبو نہیں رہی، اگر ذائقہ نہ رہا، تو پھر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر بدبو اٹھے گی، اور پھر اس بدبو سے کسی کو ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ خدا نو فائدہ تے نہ بندیاں نو فائدہ۔ اس لیے ہم نے خدا کے خوف میں رہنا ہے،
خدا کی تابع داری میں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے. اور جیسے ایوب کے متعلق لکھا ہے کہ ایوب جو تھا وہ لکھا ہے اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا. کیسا تھا؟ کامل اور راست باز تھا. وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. اگر بدی ہے تو پھر خدا نہیں ہے. اگر بدی نہیں ہے تو پھر خدا ہمارے اندر ہے. اگر ہماری زندگی بے عیب ہے تو پھر خدا ہمارے اندر ہے. اس کا کلام ہمارے اندر ہے. پھر ہمارے اندر سے خوشبو آئے گی. لیکن اگر ہم بدی میں ہیں تو پھر ہمارے اندر خوشبو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بدبو ہے. اور بدبو میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا. خدا بھی بدبو کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ہمیں اپنی خوشبو کو قائم رکھنا ہے. میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا, میں کراچی میں ایک ٹریننگ میں گیا. وہاں پر ایک بہت بڑا ہوٹل ہے, شیرٹن ہوٹل اس کا نام ہے. وہاں پر میں نے 7 دن کی ٹریننگ کرنی تھی. وہ پہلے دن ہی سویرے ناشتہ کرنے لگے تو وہ جڑا جیم اتوں میں پھڑیا, وہ جدوں میں جیم کڈیا تو وہ ویچی مکھی سی. میں نے ویٹر نو بلایا, میں کہا بھی یہ کی ہے؟ وہ اب کسی کام کا نہیں رہا کہ کوئی اس کو کھا سکے. بے شک بڑا مشہور اس کا نام ہے, بڑی رسپیکٹ ہے اس ہوٹل کی, لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ مردہ مکھیاں ہیں, جس کے سبب سے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہی. میری نظر میں تو کوئی نہیں. میں تو کدی اگوں دوسرے نے بھی دساں گا بھی اتنے بہت کھانے چ بھی مکھیاں ملدی ہیں. سو ہمیں اپنی ویلیو کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اپنی خوشبو کو جو یسوع کے خون کے سبب سے اور اس کے کلام کی قدرت کے سبب سے ہمارے اندر ہے, اس خوشبو کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر کوئی ہم نے بدی کر دی تو پھر خوشبو کی جگہ تو کی آئے گی؟ پھر بدبو آئے گی. پھر بدبو آنی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بدی کریں اور ہمارے اندر سے خوشبو آئے. اچھے پرفیوم لان دی آ جائے گی, لیکن جو یسوع کے خون کی اور اس کے کلام کی خوشبو ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہنچے. خدا نو بھی کوئی فائدہ نہیں تے بندیاں نو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے, 2 کرنتھیوں 5 باب کی 6 آیت کے اندر, کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتا ہے؟ خمیر کا. تھوڑا جا خمیر سارے آٹے نو کی کر دیتا ہے؟ خمیر. تھوڑا جا دہی سارے دودھ نو جما دینا. تھوڑی سی بدی ہمارے اندر بدبو پیدا کر دے گی. تھوڑی سی حماقت عزت اور حکمت کو مات دے دے گی. سلیمان کتنا حکمت والا شخص ہے. ہاں لکھا نہ تیرے ورگی کسے نو حکمت نہ تیرے تو پہلا ملی نہ تیرے بعد کسے نو ملے گی. لیکن انہیں کام کی کر دیتا تو او دے سبب نال او دی حکمت کی ہوگی؟ ختم ہوگی.
दाऊद ने एक काम किया और उस एक बदी के सबब से हुण खुदा जदों भी कहता है ते लिखिया, मैं उसको जरा पढ़ते हैं। पहला सलातीन 15वां बाब और उसकी 5वीं एक आयत, फिर हम दुआ करेंगे। लिखा है, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावंद के हुक्म से बाहर ना हुआ, सिवा एक बदी तो, सिवा एक मुर्दा मक्खी दे सबब ना। क्या हुआ? सिवा हत्ती ओरिया के मामले के अंदर एक काम किया सारी उम्र, लेकिन क्या हुआ? लिखा है कि वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ, सिवा एक हत्ती ओरिया के मामले में। एक नू रास्तबाज, कोई ऐब नहीं। अयूब रास्तबाज और कामिल शख्स, कोई बदी नहीं, खुदा से डरता है और खुदा उसकी खुशबू लेता है। और वो अबलीस से कहता है, तूने मेरे बंदा अयूब पर निगाह की है। तो जे अगर कोई बदी होंगी तो फिर खुदा कहना सी, उन्हें कहना सी वो तो बदबू आती है क्योंकि वो बदी खाता। अब हमें क्या करना है? क्या करना है कि हम पाक रहें? क्या करें कि हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरें? क्या करें कि हम में से खुदा को भी खुशबू मिलती रहे और हमारे इर्द गिर्द लोगों को भी उसके खून और उसके इल्म की खुशबू जहां जहां हम जाएं लोगों को मिलती रहे। कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। कुलसियों 3रा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। उसके कलाम को कसरत से अपने दिलों में क्या करने दो? बसने दो। और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। उन टाइम नहीं है। और 17वीं आयत के अंदर लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। आमीन, आमीन। हमने अपने अंदर मुर्दा मक्खियां नहीं रहने देनी। हमने कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं करनी, कोई हमाकत नहीं करनी। हमने यीशु के खून को अपने ऊपर लेते रहना है और उसके कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने देना है, ताकि हमेशा हमारे बदनों से खुदा को भी खुशबू मिले और जहाँ जहाँ जाएं हम उस खुशबू को फैलाते चले जाएं। आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे।